بچوں کی کہانی چھٹیوں کے خوابوں کی دنیا بچوں آج میں آپ کو ایک لمبی دلچسپ اور مزیدار کہانی سنانے جا رہا ہوں۔ یہ کہانی ہے چھٹیوں کی، جو ہر بچے کے لیے سب سے زیادہ خاص اور یادگار وقت ہوتا ہے۔ کہانی کا آغاز ہوتا ہے ایک خوبصورت گاؤں سے، جہاں 4 بچے علی، احمد، سارہ اور زینب رہتے تھے۔ یہ چاروں بہت ہی گہرے دوست تھے۔ انہوں نے پورا سال محنت سے پڑھائی کی تھی، اور اب جب گرمیوں کی چھٹیاں شروع ہونے والی تھیں تو وہ سب بہت خوش تھے۔ انہیں اسکول کی کتابوں اور ہوم ورک سے چھٹکارا ملنے والا تھا، اور اب وہ بس کھیل کود، گھومنے پھرنے اور مزے کرنے کی سوچ رہے تھے۔ ایک دن جب چھٹیوں کا پہلا دن تھا، چاروں دوست ایک بڑے درخت کے نیچے بیٹھے منصوبہ بنا رہے تھے کہ ان چھٹیوں میں کیا کیا کرنا ہے۔ علی نے سب سے پہلے کہا، ہمیں ان چھٹیوں میں کوئی ایسا کام کرنا چاہیے جو ہمیشہ یاد رہے۔ سارہ بولی، کیوں نہ ہم کوئی نیا کھیل سیکھیں، اور پھر کچھ ایسی جگہ جائیں جہاں ہم پہلے کبھی نہیں گئے۔ احمد، جو ہمیشہ سے مہم جوئی کا شوقین تھا، بولا، کیوں نہ ہم کسی دور دراز علاقے کی سیر پر نکلیں، ایک ایسی جگہ جہاں ہم قدرت کے قریب جا سکیں اور جنگلوں میں مہمات کر سکیں۔ زینب نے سب کی باتیں سن کر ایک اچھا مشورہ دیا، کیوں نہ ہم گاؤں کے بڑے بزرگوں سے پوچھیں کہ ہمارے آس پاس کون سی ایسی جگہیں ہیں جہاں ہم جا سکتے ہیں، وہ ہمیں کچھ اچھی کہانیاں بھی سنائیں گے۔ سب نے زینب کی بات سے اتفاق کیا اور گاؤں کے سب سے بڑے بزرگ دادا جان کے پاس گئے۔ دادا جان بہت عقلمند اور تجربہ کار تھے۔ وہ بچوں کو دیکھ کر مسکرائے اور بولے، ارے بچوں، کیا بات ہے، آج اب سب یہاں کیسے آئے؟ احمد نے فوراً کہا، دادا جان، ہم ان چھٹیوں کو یادگار بنانا چاہتے ہیں۔ آپ ہمیں کوئی ایسی جگہ بتائیں جہاں ہم جا سکیں اور کچھ نیا سیکھ سکیں۔ وہ دادا جان نے اپنے سفید بالوں پر ہاتھ پھیرا اور سوچتے ہوئے بولے، ہاں، میں تمہیں ایک بہت دلچسپ جگہ کے بارے میں بتا سکتا ہوں۔ ہمارے گاؤں سے کچھ میل دور ایک پرانا جنگل ہے جسے سحر انگیز جنگل کہا جاتا ہے۔ اس جنگل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں پرانی داستانوں کے جاندار بستے ہیں اور بہت سی چھپی ہوئی چیزیں ہیں جنہیں کوئی آج تک نہیں دیکھ پایا۔ یہ سن کر بچوں کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ سارہ نے پرجوش ہو کر پوچھا، دادا جان، ہم وہاں جا سکتے ہیں؟ کیا وہ جگہ واقعی سحر انگیز ہے؟ دادا جان نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں، تم وہاں جا سکتے ہو، مگر یاد رکھو، اس جنگل میں داخل ہونے کے لیے دلیر اور سمجھدار ہونا ضروری ہے۔ وہاں کے جاندار صرف ان لوگوں سے بات کرتے ہیں جو دل سے صاف اور نیک نیت ہوتے ہیں۔ بچوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اگلے دن ہی سحر انگیز جنگل کی طرف روانہ ہوں گے۔ انہوں نے رات کو اپنے اپنے گھر جا کر تیاریاں شروع کر دیں۔ انہوں نے اپنے بستوں میں کچھ کھانے کی چیزیں، پانی کی بوتلیں اور ایک نقشہ ڈال لیا جو دادا جان نے انہیں دیا تھا۔ اگلے دن علی، احمد، سارہ اور زینب صبح سویرے اٹھے اور سحر انگیز جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں انہوں نے گانے گائے، ہنسے اور خوب مزہ کیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ اس جنگل کے کنارے پر پہنچ گئے جہاں بہت اونچے درخت اور گھنی جھاڑیاں تھیں۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی انہیں ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا میں خوشبو تھی، پرندوں کی چہچہٹ نے ان کا استقبال کیا اور ہر طرف ہریالی تھی۔ وہ چاروں آپس میں باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگے کہ اچانک ایک نرم سی آواز سنائی دی، ارے بچوں، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ یہ سن کر سب نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ آواز ایک پیاری سی چھوٹی پری کی تھی جو درخت کے ایک بڑے پھول پر بیٹھی تھی۔ پری بولی، میں اس جنگل کی رکھوالی کرتی ہوں، تم لوگ دل سے صاف لگتے ہو، اس لیے میں تمہاری مدد کروں گی۔ بچوں نے خوشی سے پری کا شکریہ ادا کیا اور اس سے پوچھا، کیا آپ ہمیں اس جنگل کے راز بتا سکتی ہے؟ پری مسکرائی اور بولی، ہاں، میں تمہیں ایک ایسا راستہ دکھاؤں گی جو تمہیں جنگل کے سب سے بڑے راز تک لے جائے گا، لیکن یاد رکھو، اس راستے پر چلنے کے لیے تمہیں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہوگی اور کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی ہوگی۔ پری کی بات سن کر بچوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑے اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے لگے۔ راستہ کافی مشکل تھا، کہیں بڑے بڑے پتھر تھے تو کہیں گھنی جھاڑیاں، لیکن انہوں نے ہمت نہ ہاری اور آگے بڑھتے رہے۔ کچھ دور چلنے کے بعد انہیں ایک بڑی جھیل ملی جس کے پانی میں سبزہ جھلک رہا تھا۔ جھیل کے بیچ میں ایک خوبصورت سنہری کشتی تیر رہی تھی۔ پری نے بچوں کو بتایا، یہ کشتی تمہیں جنگل کے سب سے پوشیدہ مقام تک لے جائے گی جہاں تمہیں کچھ ایسا ملے گا جو تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے یادگار رہے گا۔ بچوں نے کشتی میں بیٹھ کر سفر شروع کیا۔
جھیل کا پانی بہت صاف تھا اور کشتی ہلکے ہلکے تیرتی ہوئی جھیل کے دوسرے کنارے پر پہنچی۔ وہاں ایک چھوٹا سا جزیرہ تھا جس پر خوبصورت پھول کھلے ہوئے تھے اور ہوا میں ایک عجیب سی خوشبو تھی۔ جزیرے کے بیچ میں ایک بڑی قدیم کتاب رکھی ہوئی تھی۔ علی نے ہمت کر کے کتاب کھولی اور اس میں وہ سب لکھا تھا جو اس جنگل کے بارے میں صدیوں سے لوگ کہانیاں سناتے تھے۔ یہ ایک جادوئی کتاب تھی جو اپنے پڑھنے والوں کو زندگی کے قیمتی سبق سکھاتی تھی۔ کتاب کے ایک صفحے پر لکھا تھا، دوستی، ہمت اور سچائی وہ جواہرات ہے جو ہمیشہ چمکتے رہتے ہیں۔ اگر تم ان جواہرات کو اپنی زندگی میں اپناؤ گے تو تمہاری زندگی بھی سحر انگیز ہو جائے گی۔ بچوں نے یہ سبق اپنے دل میں بسا لیا اور کتاب کو بند کر دیا۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ چھٹیاں انہیں زندگی کے سب سے اہم سبق سکھا رہی ہیں۔ واپسی پر وہ سب خوشی خوشی گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ جنگل کی اس مہم نے انہیں ایک نئی دنیا سے روشناس کرایا تھا جہاں نہ صرف قدرت کی خوبصورتی تھی بلکہ زندگی کے قیمتی اصول بھی تھے۔ جب وہ گاؤں پہنچے تو انہوں نے دادا جان کو ساری کہانی سنائی۔ دادا جان نے مسکراتے ہوئے کہا، بچوں، میں جانتا تھا کہ تم اس مہم میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہمیشہ یاد رکھو، سچائی، دوستی اور ہمت ہی انسان کو زندگی میں کامیاب بناتے ہیں۔ اور یوں علی، احمد، سارہ اور زینب کی چھٹیوں کی یہ مہم نہ صرف ان کے لیے یادگار بن گئی بلکہ انہوں نے زندگی کے اہم سبق بھی سیکھے جو ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں گے۔ پیارے بچوں، اب بھی اپنی چھٹیوں کو یادگار بنانے کے لیے کچھ نیا کریں، سیکھیں اور خوب مزے کریں۔ یاد رکھیں، دوستی، ہمت اور سچائی زندگی کے وہ اصول ہیں جو آپ کو ہمیشہ کامیابی کی طرف لے جائیں گے۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی تو مزید دلچسپ کہانیوں کے لیے ہمارا چینل لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ اور ہاں، بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہمارے نئے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔